ہر انسان چاہتا ہے کاش اللہ میری زندگی میں برکت ڈال دے، جو چاہے میری زندگی بڑھ جائے، میرے رسول کی حدیث غور سے سننا۔ کوئی کہتا ہے مولا میرے رزق میں وسعت اور برکت دے، جو رزق میں برکت اور وسعت چاہے، لوگوں میرے رسول کی یہ حدیث غور سے سن لو۔ کوئی چاہتا ہے میں لوگوں میں جاؤں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، تو لوگ میری عزت کریں۔ عزت کے طالبوں میرے رسول کی حدیث سنو۔ میرے آقا نے فرمایا میں ایک عمل بتاتا ہوں، وہ عمل جو کرے گا اس کی زندگی میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، عزت میں برکت ہوگی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ضمانت دے کر بات کی، فرمایا میں یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم، جو کوئی قیامت تک مجھے ضمانت دے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے گا، صلہ رحم کرے گا، والدین سے نیکی کرے گا، میرے آقا نے فرمایا تم ضمانت دو والدین سے اچھا سلوک کرو گے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں میرا رب تمہاری زندگی میں، تمہارے مال میں، تمہاری عزت میں برکت ڈال دے گا۔ اضمن لہ کثرت المال وزیادت العمر والمحبت فی العشیرہ، تم ضمانت دو والدین سے اچھا سلوک کرو گے، میں ضمانت دیتا ہوں جان، مال، اولاد، عیال، عزت میں میرا رب برکت ڈالے گا۔ لوگوں خدا کے لیے اپنے رسول کے حکم پہ اعتماد کر لو، اس کو مان لو، مان لو۔ مال میں برکت چاہتے ہو والدین کی خدمت کرو، زندگی میں برکت چاہتے ہو والدین کی خدمت کرو، عزت چاہتے ہو والدین کی خدمت کرو۔ والدین کی خدمت سے کیا ملتا ہے؟ بخاری شریف اور مسلم شریف متفق علیہ حدیث، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پرانے زمانے کے 3 بندے سفر پہ روانہ ہوئے۔ عام طور پہ پڑھنے والے سمجھتے ہیں شاید کوئی کہانی ہے، لوگوں یہ کہانی نہیں، یہ آقا علیہ السلام کی حدیث سے مبارکہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے سفر پہ روانہ ہوئے، دوران سفر ان کو طوفان اور بارش نے گھیر لیا، سخت قسم کا طوفان، تیز آندھی اور بارش۔ اب طوفان، بارش، یہ مسافر پریشان ہوئے، کیا کریں؟ سامنے پہاڑ میں ایک غار نظر آئی، یہ بچنے کے لیے کہ بارش رک جائے، طوفان تھم جائے تو ہم پھر سفر پہ نکلیں گے، اس غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں گئے تو طوفان بڑا تیز تھا، ایک پتھر اس طوفان سے سرکتا ہوا آیا، اس غار کے منہ کے سامنے آ کر غار کو بند کر۔ اب ہوا روشنی اس غار سے، وہ پتھر انہوں نے سارا قوت زور لگایا کہ ہٹے، تینوں نے زور لگایا، پتھر اپنی جگہ سے نہ سرکا۔ عزیزان محترم، اب نکل کے منزل پہ جانا ہے تو راستہ یہی ہے، خوراک اور پانی چاہیے تو آئے گا یہیں سے، اور اپنا سارا زور لگا دیا، بدنی قوت، پتھر نہ ہٹا۔ اس طوفان اور بارش، جنگل، بیابان، پہاڑ، قریب نہ کوئی سننے والا نہ دیکھنے والا جو آ کے مدد کرے۔ اس پریشانی کے عالم میں جب پتھر نہ ہٹا تو سوچنے لگے کیا کریں۔ ایک نے مشورہ دیا، بھائیو اگر زندگی میں کوئی نیکی کی ہے، آؤ اس نیکی کو یاد کر کے وسیلہ بنائے، رب سے دعا کرتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے ایک نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہم
انی لی ابوان شیخان کبیران، اے مالک انی کان علی ابوان شیخان کبیران، تو جانتا ہے میرے بوڑھے والدین ہیں، میں سارا دن بکریاں چراتا ہوں، جب شام کو تھکا ہارا گھر آتا ہوں تو پروردگار میرے بیوی میرے بچے میں خود میں گھر آ کے بکریوں کا جب دودھ دوتا ہوں تو میں دودھ خود نہیں پیتا، اپنی عیال اور بچوں کو نہیں دیتا، دودھ پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں۔ سارے دن کا میں تھکا ہارا بھوک کا طالب اور اس پیاس کے عالم میں میری زندگی کا معمول یہ ہے، پہلے میرے والدین پیتے ہیں، بعد میں میرے بچے اور میں پیتا ہوں۔ ایک دن مجھے گھر آتے ہوئے تھوڑی دیر ہو گئی، وقت خاصا گزر گیا، والدین انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے والدین سو گئے، دیر سے گھر آیا، اور گھر آیا بکریوں کا حسب عادت دودھ دویا، دودھ دو کر برتن میں جو ڈال کے لے کے والدین کے پاس گیا تو دیکھا تو والدین سو چکے تھے۔ اسے اچھا نہیں لگا کہ میں والدین کو جگاؤں، ان کی نیند میں خلل آئے، وہ دودھ کا پیالہ لیے والدین کے پاس کھڑا رہا کہ جب یہ اٹھے میں ان کو دودھ پیش کروں گا۔ والدین سوئے رہے، اس کے بچے بھوک کی بنا پر تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، خود بھوکا تھا، اس کے بچے بلکتے رہے، اس نے بچوں کو دودھ نہ دیا، خود بھوکا رہا، دودھ نہ پیا، پہلے میرے والدین پیئیں گے پھر میں پیوں گا، بچے پیئیں گے، ساری رات دودھ کا پیالہ لیے والدین کے سرہانے کھڑا رہا، والدین سوئے رہے، بچے تڑپ تڑپ کے سو گئے، بھوکے سو گئے، میں رات بھر جاگتا بھی رہا، بھوکا بھی رہا، والدین کے سرہانے کھڑا رہا، والدین سوئے رہے، مالک میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا، اگر تو راضی ہے تو آج والدین کے صدقے اس مصیبت سے ہماری جان چھوڑا دے۔ میرے آقا نے فرمایا جب والدین کی ہوئی نیکی اللہ کے بندے نے مولا کے حضور پیش کی، اس نیکی کے صدقے رب تعالی نے اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، والدین سے کی ہوئی نیکی انسان کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ آج والدین بوڑھے ہوں نا، اس مجلس میں آپ بوڑھا دیکھیں، تھوڑا جو بوڑھا ہو گیا شخص، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، جس بوڑھے کا سہارا ہے، اس کو چلنے میں مدد دیتی ہے، کھڑے ہونے میں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس بوڑھے کے ہاتھ میں یہ چھڑی دیکھو، اس بڑھاپے میں اگر جوان اولاد بوڑھے والدین کا سہارا نہ بنے، خدا کی قسم اس خشک لکڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو والدین کا سہارا نہیں بنتی۔ اور بندگان خدا، یہ بوڑھے والدین، آؤ ذرا غور سے ایک واقعہ سنتے جاؤ۔ سعودی عرب کی ریاض ہائی کورٹ میں ایک کیس داخل ہوا، اور کیس دو بوڑھوں کے درمیان، ایک کی عمر تھوڑی زیادہ ہے اور ایک کچھ 5 7 10 سال چھوٹا ہے، ہیں دونوں بوڑھے، بال سفید ہو گئے، اور دونوں بوڑھے بھائی ہیں۔ چھوٹے نے بڑے کے خلاف کیس کیا، اسے سعودی عرب کی اخبارات نے موٹی سرخیوں میں چھاپا۔ کیس کیا ہے؟
چھوٹے نے بڑے بھائی کے خلاف کیس کیا کہ جج صاحب یہ بڑا بھائی میرا بوڑھا ہو گیا، اس بڑھاپے میں ماں کی خدمت اس کے پاس ہے اور ماں ویل چیئر پہ ہے، اس بڑھاپے میں اس کو ضرورت ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، اس بڑھاپے میں جب اس کی ضرورت ہے خدمت کی جائے، یہ ماں کی خدمت نہیں کر سکتا اور ماں اس کے پاس ہے، اس سے ماں کی خدمت لے کر مجھے دی جائے۔ ذرا غور کر جوان، کہاں یورپ کے اولڈ ہاؤسز اور کہاں میرے مصطفیٰ کے غلام جو والدین کی خدمت پر عدالت جا رہے ہیں۔ اور بھائی مجلس میں آرام سے بیٹھو، مجلس خراب نہ کرو، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، آداب سیکھو مجلس کے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چھوٹے نے بڑے کے خلاف کیس کر دیا، ماں ویل چیئر پہ ہے، جج مجبور ہے کیا فیصلہ دو؟ دونوں بھائی، جج نے بڑے کی طرف دیکھا کہ تو بوڑھا ہے، تیری ضرورت ہے کوئی تجھے سنبھالے، اس عمر میں تو ماں نہیں سنبھال سکتا، تو ایسا کر چھوٹے کے حق میں دستبردار ہو جا۔ بڑا رو پڑا، اس نے کہا جج صاحب زندگی کا بھروسہ نہیں، خدا جانے کب موت آ جائے، دل چاہتا ہے ماں کی خدمت کرتے قبر میں چلا جائے۔ جج نے چھوٹے کو دیکھا کہ اگر بڑا نہیں چھوڑتا تو چھوٹے تو بڑے کے حق میں چھوڑ دے۔ چھوٹا روتا ہوا عرض کرنے لگا جج صاحب بڑے نے تو بڑی خدمت کر دی، اس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں، اب میرے بھی بال سفید ہو گئے، زندگی کا خدا جانے کیا پتا، دل چاہتا ہے 4 دن ماں کی خدمت کر کے رب کو راضی کر۔ جج سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کیا کروں؟ اس نے ماں کی طرف دیکھا، ماں تو بتا تیری منشا کیا ہے تاکہ میرے فیصلے میں آسانی ہو جائے۔ ماں نے کہا جج صاحب میں کیا فیصلہ دوں، دونوں میری آنکھوں کے تارے ہیں، دونوں میرے بیٹے جگر کے ٹکڑے ہیں، کس کے بارے میں فیصلہ دوں؟ اب جج مجبور ہے، کیس آیا ہے، فیصلہ تو دینا ہے۔ جج نے فیصلہ دیا کہ بڑا ضعیف العمر ہے، عمر کے اس حصے میں ماں کو سنبھال نہیں سکتا، اس سے ماں کی خدمت لے کر چھوٹے کو دیتا ہوں۔ جب جج نے فیصلہ دیا بڑا داڑے مار مار کر رویا، جج نے دیکھا عدالت میں بڑا چیخنے لگا، چلانے لگا، اور اس بوڑھے کا رونا دیکھ کر کمرہ عدالت کا ہر بندہ رویا، جج رویا، اس نے کہا ہائے میرے بڑھاپے نے مجھ سے میری ماں چھین لی۔ او بندگان خدا، یہ میرے آقا کے غلام والدین کی خدمت کے لیے عدالت جا رہے ہیں، اور مغرب بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس سے چھوڑ رہا ہے۔ عزیزان محترم، آئیے والدین کی خدمت سے کیا ملتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ایک دن عرض کرنے لگے، یا رب دلنی علی رجل ہوا رفیقی فی الجنہ، اے مالک آج موسیٰ تیرا جاننا چاہتا ہے۔ موسیٰ کیا؟ عرض کیا مولا اس دنیا میں لوگ رہتے ہیں تو پڑوسی ہوتے ہیں، ہمسائے ہوتے ہیں، گھر ہیں دائیں بائیں، جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی پڑوسی ہوں گے؟ فرمایا ہاں موسیٰ جنت میں بھی ہمسائے ہوں گے۔ عرض کیا مولا میرا بھی تو کوئی ہمسایہ ہوگا نا؟ فرمایا ہاں موسیٰ تیرا بھی ہمسایہ ہے۔ عرض کیا مولا جو جنت میں تو نے میرا پڑوسی بنایا ہے اس دنیا میں اس سے ملنا چاہوں؟ فرمایا ہاں موسیٰ فلاں جگہ پہ ایک قصاب رہتا ہے گوشت بیچنے والا، جنت میں ہم نے تیرا ہمسایہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ رب کا پیغمبر دور پہ جا کے رب سے باتیں کرنے والا،
فرعون سے ٹکرا کے قوم کو نجات دینے والا، بنی اسرائیل کا اتنا بڑا پیغمبر، اور جنت میں اس کا پڑوسی ایک کسائی. جانو تو صحیح اس کساب کا عمل کیا ہے. غور سے سننا میرے بھائیو. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، دیکھو اس کسائی کو، اس کے دامن میں کون سی نیکی ہے. موسیٰ علیہ السلام چلے اور اس کساب کے پاس پہنچے، دیکھا وہ سارا دن گوشت کاٹ کاٹ کے بیچتا رہا. جب دن ڈلا اس کا کام مکمل ہوا، گھر جانے لگا، دکان بند کرنے کا وقت ہے. ایک خوبصورت ٹکڑا گوشت کا اس نے بچا کے رکھا تھا، اسے لیا گھر کی طرف چلا. جب گھر پہنچا دن کا تھکا ہارا بھوکا، اس نے گوشت کا وہ ٹکڑا چولہے پہ رکھا، کھانا بنایا اور کھانا تیار کر کے خود نہیں کھایا. اس گھر میں ایک بوڑھی عورت لیٹی تھی، اس شخص نے جا کے اسے سہارا دیا، بٹھایا اور بٹھا کر چھوٹے چھوٹے لقمے اس بڑھیا کے منہ میں ڈالنے لگا. اور بات جگہ پہ ہے بڑھاپے کی وجہ سے اس عورت کے دانت گر چکے تھے. وہ جوان پہلے ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالتا، لقمہ منہ میں ڈال کے چباتا، نرم کر کے اس بڑھیا کے منہ میں دیتا. اس بڑھیا کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، منہ صاف کیا. جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی، پیٹ بھر گیا، اس بڑھیا کو لٹایا. اس نے لیٹتے ہی اپنے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا مولا میرا بیٹا بڑا وفادار ہے، میری بڑی خدمت کرتا ہے. مولا کل جب تو اپنے بندوں کو جنت میں بھیجے گا، میری دعا یہ ہے میرے بیٹے کو جنت میں اپنے نبی موسیٰ کا ہمسایہ بنا. وہ بندہ عرض کرنے لگا ماں کہاں میں گناہ گار، کہاں رب کا نبی موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ گھر آئے تھے مہمان بن کے کہ میں دیکھوں کون سا عمل ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے ماں کی دعا سنی، فرمایا اللہ کے بندے مبارک ہو، رب نے تیری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول کر لی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں والد کی دعا اولاد کے حق میں رب قبول کرتا ہے، ماں کی دعا رب تعالیٰ کو راضی کرتی ہے، والدین کی خدمت بندے کو جنت میں نبیوں کا ہمسایہ بناتی ہے. او بندگان خدا، آئیے آقا علیہ السلام کی ذرا حدیث کو سنیے. حضور کی مجلس میں ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا پہلے یہ بتاؤ والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ. فرمایا گھر جاؤ والدین کی خدمت کرو، گھر بیٹھے جہاد کا ثواب ملے گا. عزیزان محترم سنو میرے رسول کی حدیث. آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر بیٹھ کے رات کو والدین کے پاس بیٹھ کے کوئی جوان جو ان کو خوش کرے، ان کا دل بہلائے اور ان کے چہرے کھل جائیں، ان کے پاس بیٹھے دل جوئی کرے. میرے آقا نے فرمایا ایسا میرا غلام جو والدین کو خوش کرے اس سے بہتر ہے جو میدان جنگ میں تلوار سے جہاد کر. آج ہمارے پاس دوستیاں نبھانے کے لیے وقت ہے، والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں. اور والدین کی یہی خدمت نہیں کبھی گئے 2-4 ہزار دے دیا، نہیں. لوگوں ان کے پاس بیٹھو، ان کا حال پوچھو، ان کی خبر گیری کرو، تیمارداری کرو، ان کی خدمت کرو. اور خدا کے لیے کبھی ایسا وقت نہ آنے دینا کہ ان کو اپنی ضرورت کے لیے تمہیں کہنا پڑے. ان کے کہنے سے پہلے ضرورت پوری کر. ان کے رشتوں کا حیا کرو.
بنو سلمہ قبیلے سے ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ والدین کا کیا حق ہے؟ کیا مرنے کے بعد بھی کوئی حق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں مرنے کے بعد بھی حق ہے۔ عرض کی آقا کیا؟ فرمایا الصلاۃ علیہما، پہلا حق یہ ہے والدین وصال کر جائیں ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرو، ان کا جنازہ پڑھو، تدفین کا بندوبست کرو، پھر والاستغفار لہما، اے بندے جب تک تیری زندگی ہے اپنے والدین کے لیے دعا کیا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ان کے رشتوں کا حیا کرو، والدین کے رشتوں کا حیا کرو۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام جانور ذبح کرتے، بکری ذبح کرتے، اونٹ ذبح کرتے۔ جب جانور ذبح کرتے کوئی تحفہ آتا، آقا علیہ السلام لوگوں میں بانٹتے، گوشت بانٹتے یا تحفے بانٹتے۔ سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد آقا علیہ السلام ان کی سہیلیوں کو وہ تحفے بھیجتے۔ آقا علیہ السلام رشتوں کا حیا امت کو سکھا رہے ہیں۔ اے بندگان خدا، آج ان رشتوں کا حیا ہماری زندگیوں سے نکل رہا۔ گھر جاؤ، جس کے والدین زندہ ہے خدا کے لیے باپ کے سینے سے لگ جاؤ، دست بوسی کرو۔ ماں زندہ ہے تو قدم چومو، والدین پوچھیں بیٹے بیٹی کیا ماجرا ہے، پہلے تو ایسا کبھی نہیں کیا، تو جواب دینا منہاج القرآن کے درس قرآن میں گئے تھے، اللہ رسول کی باتیں سنی ہیں، خدا کے لیے والدین ہمیں معاف کر دو، خدا کی قسم ادھر والدین کو راضی کرو، عرش کا رب راضی ہو جائے گا۔ ایک شاگرد ہے محدث وقت کا، اس نے دیکھا خواب میں کہ شیخ کی داڑھی سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی، بڑا حیران ہوا، صبح حاضر ہوا، کہا استاد رات بڑا عجیب خواب دیکھا۔ پوچھا بیٹے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا آپ کی داڑھی مبارک سے نور کی کرنیں چھن رہی ہیں، جس طرح یہ سورج اپنی کرنوں سے دنیا روشن کرتا ہے، میں نے دیکھا داڑھی سے نور نکل کے زمانے کو ماحول کو روشن کر رہا۔ استاد نے کہا بیٹے تو نے سچ دیکھا۔ کہا استاد محترم کیا مطلب، سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا بیٹے رات میں جب گھر گیا نا تو میری والدہ لیٹی تھی، میں نے دیکھا اس کے پاؤں پہ کچھ مٹی گرد لگی ہے، میرا دل چاہا ماں کے پاؤں صاف کروں، صاف کرنے کے لیے بیٹے میں نے کپڑا نہیں ڈھونڈا، اپنی داڑھی سے ماں کے قدم صاف کر۔ وہ جو ماں کی خدمت کی، رب تعالیٰ نے شاگرد کو داڑھی کو نور کر کے دکھا دیا۔ آئیے آج کی اس مجلس کی آخری حدیث مبارکہ بڑی غور سے سننا، اور اس مجلس میں آیا ہوا ہر بھائی ہر بہن آقا علیہ السلام کے اس حدیث کو بڑی توجہ سے سنیں اور زندگی بھر اس حدیث کو اپنا عمل بنائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ لِلَّهِ تَعَالَى، کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال فرشتے لے کر رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ کبھی غور کر اے میرے بھائی اور میری بہن، جب تیرے اور میرے اعمال رب کے سامنے جاتے ہوں گے، حضور کا دربار سجا ہے کہ شخص آیا کافر، عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ بڑے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تیرے گناہ جتنے بھی ہیں میرے رب کی رحمت زیادہ ہے۔ اس نے کہا میری معافی ہو جائے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں کلمہ پڑھ لو معافی ہو جائے گی۔ اس نے کلمہ پڑھا، خوش ہو گیا۔ حضور نے فرمایا دیکھ اسلام اور ایمان کی برکت سے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، آئندہ گناہ نہ کرنا۔ وہ خوش ہو گیا، رب نے پچھلے معاف کر دیے۔ حضور کی مجلس سے اٹھا کر کو چلا، 4 قدم گیا تھا، پلٹ کے آیا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ایک سوال ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھو۔ عرض کیا یہ بتائیں جب میں گناہ کرتا تھا میرا رب دیکھتا تھا؟
جب میں گناہ کرتا تھا میرا رب دیکھتا تھا؟ فرمایا ہاں، رب تو ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر لمحہ دیکھتا ہے۔ جب کہا نا رب تو ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر لمحہ دیکھتا ہے، اس بندے کے سینے سے ٹھنڈی آہ نکلی، وہیں بیٹھا زمین پہ تڑپنے لگا۔ صحابہ بھاگے، اسے کیا ہوا؟ قریب گئے، اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اسے شرم اور حیا نے مار دیا کہ بندے تو گناہ کرتا رہا، کائنات کا رب دیکھتا رہا، کل اس رب کے سامنے کون سا منہ لے کے جائے گا؟ اے جوان، اے میرے بھائی اور بہن، خدا کے لیے زندگی پر غور کر۔ آج گناہ کرنے والے کل قبر اور قیامت میں رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ جو کام کرنے لگو، جو قدم اٹھانے لگو، ایک لمحہ سوچ لیا کرو رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ کبھی جوانی کا نشہ، کبھی طاقت کا نشہ، کبھی برادری کا نشہ، کبھی اولاد کا نشہ، کبھی منصب کا نشہ۔ اے بندگان خدا، جب موت آئے گی سارے نشے تیرے مروڑ دے۔ غور کر، اس رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اگر یہ عقیدہ پختہ ہو جائے اور اس پہ یقین ہو جائے کہ رب کے حضور حاضر ہونا ہے، خدا کی قسم کبھی قدم گناہ کی طرف نہ اٹھے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں صاحب زاویہ، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر افسوس اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے۔ اللہ کو ایک ماننے والوں، خدا کے لیے آج کی نشست میں اللہ کی ایک مان لو، کوئی ایک مان لو۔ لوگوں یہی مان لو وہ رب دیکھ رہا ہے۔ جو قدم اٹھاؤ یقین کر لینا رب دیکھ رہا ہے۔ اور کوئی یہ مان لے، آج اللہ رسول کا فرمان سنا ہے، اب زندگی بھر والدین کو ناراض نہیں کریں گے۔ اگلا حصہ سننا حضور کی حدیث کا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَتُعْرَضُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، اے کلمہ پڑھنے والے غلام، جب جمعے کا دن آتا ہے تیرے اعمال امت کے فرشتے نبی کو دکھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے فلاں امتی کے اعمال، یہ کلمہ پڑھنے والے فلاں فلاں کے اعمال۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، جب ہمارے اعمال جاتے ہوں گے حضور کے سامنے تو میرے آقا کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی۔ جوانوں، قبر کی پہلی رات اپنے رسول سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے اس دن کی تیاری کر لو جس کا کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی کے سامنے جانا ہے۔ میرے بیٹوں میری بیٹیوں، قبر کی پہلی رات حضور سے ملاقات ہے۔ یہ دروس قرآن اس دن کی تیاری کے لیے ہے۔ آؤ اپنی قبر کی تیاری کر لو، آؤ حضور سے ملاقات آ رہی ہے، تیاری کر لو۔ رب کے حضور جانا ہے، بندو تیاری کر لو۔ خدا جانے پھر یہ دن نصیب ہوں یا نہ ہوں، یہ مجلس نصیب نہ ہوں، خدا جانے پھر اس طرح کی باتیں سننے کو ملے یا نہ ملے۔ لوگوں، رمضان کی ان بہاروں میں منہاج القرآن کا پیغام لے جاؤ۔ اپنے نبی سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے، اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، فرمایا تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى الْآبَاءِ وَعَلَى الْأُمَّهَاتِ۔ او بیٹے، او بیٹی،
میرے آقا نے فرمایا جمعے کے دن جس طرح نبی کو دکھائے جاتے ہیں اسی طرح اولاد کے اعمال فرشتے قبر میں والدین کو دکھاتے ہیں. بیٹو بیٹیوں ذرا سوچو جب والدین اعمال دیکھتے ہوں گے فرشتے کہتے ہوں گے یہ ہے تیرے بیٹی کے اعمال یہ ہے تیرے بیٹے کے اعمال. والدین پہ قبر میں کیا گزرتی ہوگی. اور آج والدین زندہ ہوں اللہ ماشاء اللہ ہماری طرف سے والدین کو سکون کم ملتا ہے. یہ بیچارے ہماری طرف سے بے سکون جب قبر میں چلے گئے ہماری بدعمالیاں ان کو قبر میں بھی سکون نہیں دیتی وہاں بھی ان کو چین نہیں. خدا کے لیے میرے رسول کی حدیث سنو فرمایا فَيُفْرَحُونَ بِحَسَنَاتِهِمْ. جب والدین کو دکھایا جاتا ہے نا یہ تیرے بیٹے تیری بیٹی کے اعمال ہیں اگر اعمال اچھے ہوں نیکیاں ہوں فَيُفْرَحُونَ والدین خوش ہوتے ہیں وَيَزْدَادُ وُجُوهُهُمْ بَيْضًا وَنُضْحًا. میرے آقا نے فرمایا جب ان کو بتاتے ہیں نا یہ بیٹے بیٹی کے اعمال نیکیاں والدین خوش ہوتے ہیں اور اس خوشی میں ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہیں ان کے چہروں پہ نور آتا ہے خوش ہوتے ہیں اور اپنے پڑوس میں لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھ میرا بیٹا کتنا اچھا ہے دیکھ میری بیٹی کتنی اچھی ہے دیکھ کتنی عمل اچھے کرتے ہیں. اگر نیکیاں ہوں والدین خوش ہوتے ہیں. اور توجہ کرنا میرے رسول نے فرمایا فاتقوا اللہ لوگوں اللہ سے ڈرو ولا تؤذوا موتاکم اپنے مرنے والوں کو برے اعمال کر کے مرنے والوں کو قبروں میں تکلیف نہ دیا کرو. بندگان خدا ہماری نادانیاں ہماری سیئات ہمارے گناہ اللہ رسول سے دوری اللہ رسول کی نافرمانی والدین کو قبر میں تکلیف دیتی ہے. غور کر جوان میری بہن میری بیٹی ہمارے گناہ والدین کو قبر میں دکھ دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں. اور میں یہ عرض کرتا چلوں خدا کے لیے جب کبھی قبرستان کے پاس سے گزرو نا جہاں والدین رشتہ دار مدفون ہیں تو وہاں جایا کرو اور گزرتے ہوئے رک کے ان کو سلام کیا کرو اور ان کے لیے اللہ کے حضور دعا کیا کرو. بخدا قبر میں والدین اسی طرح انتظار کرتے ہیں جس طرح زندہ ہوں تو زندگی میں انتظار کرتے ہیں. بیٹی کو رخصت کر دے نا تو بیٹی کچھ دن نہ ملنے آئے فون نہ آئے تو ماں کا ممتا سینہ تڑپتا ہے بیٹی ملنے نہیں آئی فون تو کر بیٹے ذرا فون تو ملا. ماں کہتی ہے بیٹی اتنی مصروف ہے تجھے موقع ہی نہیں ملتا آنے کا ہمیں بھول ہی گئی. بیٹا نوکری پہ چلا جائے آؤٹ آف اسٹیشن ہو تو فون کرتے ہیں والدین بوڑھے یار تو پیسے میں ہی لگا رہا کبھی آپ مل تو جایا کر بھول ہی جاتا ہے. جس طرح یہ گھر میں انتظار کرتے ہیں خدا کی قسم یہ والدین قبر میں انتظار کرتے ہیں. اگر ملنے نہ ہو تو تڑپتے ہیں اور ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہمیں ملنے نہیں آتے. سادی کہتے ہیں سال ہا سال گزر گئے تو والدین کی قبر پہ نہیں آیا تو یاد رکھ امید نہ رکھنا تیری اولاد تیری قبر پہ آئے. او بندگان خدا والدین انتظار کرتے ہیں بیٹے ملنے آ. اور جب کبھی ہم گزر جائیں نا قبرستان کے پاس سے رکے نا سلام نہ کریں دعا نہ دیں تو شاعر کہتا ہے بے رکے جو کبھی ادھر سے گزرے
بے رکے جو کبھی ادھر سے گزرے تیر پہ تیر جگر سے گزرے. ان کی قبر میں ان کے دلوں پہ تیر لگتا ہے. ارے اولاد ملنے نہیں آتی, ایک لمحہ رک نہیں سکا. جو بے رکے کبھی ادھر سے گزرے تیر پہ تیر جگر سے گزرے. یوں بھول جاتے ہیں لوگ ان شفیق ہستیوں کو نہ تھے کبھی نظر سے گزرے. اور بندگان خدا, خدا کے لیے قبرستان جایا کرو, والدین کے پاس بیٹھا کرو, ان کو قرآن سنایا کرو اور ان کے لیے اللہ کے حضور دعا کیا کرو. اور میں والدین سے بھی یہ عرض کرتا چلوں, خدا کے لیے اگر چاہو کہ اولاد قبر پہ آ کے دعا کرے تو خدا کے لیے آج ان کی تربیت اچھی کرو, ان کی تربیت اچھی کرو. اور بندگان خدا اگر قبر میں خوش ہونا چاہتے ہو اولاد کی تربیت اچھی کرو. اور آج کے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں, ماہرین نفسیات نے کہا ہے, آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ اولاد وہ کم کرتی ہے جو ہم کہتے ہیں, وہ زیادہ کرتی ہے جو اولاد والدین کو کرتا ہوا دیکھتی ہے. خدا کے لیے نماز پڑھا کرو, اولاد بھی دیکھ کے پڑھے گی. قرآن پڑھا کرو, اولاد دیکھے گی وہ بھی پڑھے گی. اور کیا وہ زمانہ تھا جب والدین صبح اٹھتے وضو کر کے مصلی پہ آتے, مائیں وضو کر کے مصلی پہ آتی, نماز پڑھتی, سجدہ کرتی اور قرآن کھول کے تلاوت کرتی. بچہ بچی چھوٹا ہوتا اٹھ جاتا, ماں اسے گود میں لے کے اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتی اور ساتھ دودھ پلاتے اس بچے کو قرآن کی لوری بھی سناتی. جب بچوں کو والدین قرآن اور درود و سلام کی لوری دیتے تھے, بچے سگوش میں جوان ہوتے. ایک بچہ جس کی ماں قرآن پڑھتی تھی وہ پیٹ میں بھی سنتا اور آج ماں کی گود میں بھی قرآن سنتا. جب چند برس کی عمر ہوئی گھر والے لے کے گئے مدرسے میں, استاد محترم بیٹا بولنے لگ گیا, چلنے لگ گیا, اب اسے قرآن پڑھا دیں, بسم اللہ کروا دیں. استاد نے بٹھایا, فرمایا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد نے بسم اللہ پڑھائی. پہلے دن بچہ مدرسے آیا, استاد نے بسم اللہ پڑھائی, بچے نے 17 پارے تلاوت کر دیے. استاد حیران ہے, بیٹے مدرسے پہلے دن آئے 17 پارے تلاوت کر دیے. کہا استاد مدرسے تو پہلے دن آیا ہوں, 17 پارے ماں کی گود میں پڑھ کے آیا. جب مائیں قرآن پڑھتی تھی بیٹے بیٹیاں قرآن پڑھتے تھے. افسوس آج ہمارے پاس سارے دن کا شیڈول ہے, جہاں جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, فلاں سے ملنا, فلاں سے ملنا. اگر ہمارے شیڈول میں کوئی چیز داخل نہیں تو وہ قرآن کی تلاوت ہے. اور بندگان خدا, خدا کے لیے اپنی زندگیوں پر نظر ڈالو. جوانوں, یہ زندگی کسی سے وفا نہیں کرتی. ہر کوئی گیا, رہنا کسی نے نہیں. کوئی آج جائے گا, کوئی کل جائے گا. خدا کے لیے آج نماز پڑھ لو, رب کا قرآن پڑھ لو, اللہ رسول کو یاد کر لو, اپنی اولادوں پر توجہ دے لو. میری بہنوں, میری بیٹیوں اور مائیں اور باپ, گھروں میں بیٹھ کے اولاد کو فلمیں اور ڈرامے نہ دکھایا کرو. خدا کے لیے ان کو آج دین سکھا لو. لے جاؤ میرے منہاج القرآن کے بھائیوں سے میرے شیخ کی کیسٹس اور سی ڈیز. گھر بیٹھو, اللہ رسول کا دین ان کو سکھاؤ. ان کو ناول اور ڈائجسٹ نہ پڑھاؤ,
ان کو رب کا قرآن پڑھاؤ، قرآن انسائکلوپیڈیا پڑھاؤ، حضور کی سیرت سکھاؤ۔ اور اگر چاہو کہ اولاد کی اچھی تربیت ہو جائے، بڑی معذرت کے ساتھ گھروں سے لے کر بچے کہاں سے سیکھیں؟ گھر سے سیکھیں، محلے آبادی سے سیکھیں، یا سکول سے سیکھیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ لوگوں، زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے، گھر سے لے کر سکولوں تک تربیت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، الا ماشاءاللہ بہت تھوڑے رہ گئے، اب خال خال رہ گئے، تربیت نظر نہیں آتی۔ اگر تربیت چاہو تو کسی ایسے سے جڑ جاؤ جو تربیت یافتہ ہو اور تربیت کر سکے۔ اگر تربیت چاہو بہنوں اور بیٹیوں، منہاج القرآن ویمن لیگ سے جڑ جاؤ، جوانوں یوتھ لیگ سے جڑ جاؤ، طالب علموں MSN سے جڑ جاؤ، بندگان خدا منہاج القرآن سے جڑ جاؤ۔ اس دور میں منہاج القرآن کشتی نوح ہے۔ خدا کی قسم، تربیت چاہو تو میں دعوت دے رہا ہوں، تربیت چاہو۔ 4 دن رہ گئے، اعتکاف آنے والا ہے، دنیا اعتکاف بیٹھے گی، اور حرمین شریف ہے، مکہ اور مدینہ کے بعد دنیا کا ایک بڑا اعتکاف منہاج القرآن سجاتا ہے۔ ہزارہ لوگ اس اعتکاف میں آتے ہیں، ایسی تربیت، ہزاروں مائیں، ان کی آنکھوں میں آنسو اور ان کے ہونٹوں پہ دعا ہوتی ہے، اللہ بھلا کرے منہاج القرآن اور طاہر القادری کا، جس نے ہماری بیٹیوں کو حیا کا زیور پہنا دیا۔ ہزاروں جوان جن کی پیشانیوں پہ سجدوں کا نور، منہاج القرآن کی تربیت۔ نکلو ذرا دیکھو، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو دعا دیتے ہیں، اللہ بھلا کرے ڈاکٹر طاہر القادری کا، اس نے ہمارے عقیدے بچا دیے۔ کوئی دعا دیتا ہے، اللہ بھلا کرے منہاج القرآن نے ہماری اولاد کا کردار بچا لیا۔ بندگان خدا، تربیت چاہتے ہو، اعتکاف پہ آ جاؤ۔ خدا کی قسم، جو کبھی نہیں گیا وہ آ کر دیکھے، اور جو گئے ہیں ان سے پوچھو کیا نظارے ہیں وہاں کے۔ جڑ جاؤ علماء سے، مشائخ سے، صاحبان کردار سے، صالح اور پاکیزہ لوگوں سے، اور اپنی زندگیاں اللہ رسول کے حکم کے تابع۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج ہماری چوتھی نشست ہے، کل آخری نشست ہے، اور ہماری یہ نشست 5 روزہ مکمل ہو جائے گی۔ اور یہ نہ سمجھنا کل 5 روزہ کر کے ختم ہو گئے، نہیں، یہ رمضان کے 5 روزہ مکمل ہو گئے، انشاءاللہ اس کے بعد ہر مہینے ہماری یہ نشست جاری۔ ماہانہ درس قرآن میرے یہ بھائی سرفراز صاحب اور ان کی ٹیم مل کے یہ سارے آپ کے علاقے میں ارینج کرتے ہیں، تاکہ اللہ رسول کی یہ باتیں اور پیغام پہنچتا رہے۔ اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ یہ جو آج اہتمام ہے یہ ان منہاج والوں نے کیا ہے۔ لوگوں، یہ اللہ رسول کی باتیں ہیں، یہ ہم ساروں کا اہتمام ہے۔ اور کل آخری نشست ہے، 5 دن آپ آتے رہے، کل آخری دن ہے۔ ہفتے مہینوں سے میرے بھائی یہ انتظامات اور محنت کر رہے ہیں، آپ کو دعوت دے رہے ہیں، کل آخری دن ہوگا، رب تعالیٰ کی رحمت برسے گی، ان کو ان کی محنتوں کا ثمر دے گا رب۔ تو کل آخری دن ہے، خصوصی دعا بھی ہوگی۔ کل آپ سارے میزبان بن جائیں، اور پورے اکڑیاں والا اور قرب و جوار سے جہاں جہاں سے آئے ہو، ہر کوئی دوسرے کو دعوت دے، ہر کوئی دوسرے کو دعوت دے۔ آؤ اس مجلس میں چلیں جہاں قرآن سنایا جاتا ہے، آؤ اس مجلس میں جہاں اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، آؤ اس مجلس میں
جہاں سینوں کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کو وضو ملتا ہے۔ کل موضوع بڑا اہم ہے، قیام اور سیام۔ روزہ کیا دیتا ہے اور پھر اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے کیا ملتا ہے۔ اور کل جو اسکالر ہمارے آ رہے ہیں وہ بھی بڑی خوبصورت شخصیت، علامہ محمد احسان رضوی صاحب۔ کل ہر کوئی آئے اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو، گلی محلے والوں کو لاؤ، اور انشاءاللہ کل آخری مجلس ہوگی۔ میری دعا ہے، آپ کی کثیر تعداد دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے، خیر سے، سلامتی سے مالا مال فرمائے، اور آپ کی کاوشوں کو قبول فرما کر دنیا و آخرت میں اپنے نیک اور صالح بندوں میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کر دیں۔